کہتا ہے جی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں اگر شادی کروں گا تو اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گا۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا ہے، یہ ہم سے پوچھنے والا تو نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا علاج کرائیں، ٹھیک ہو جائیں، بس۔ کون سا آج کل دنیا میں بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو بھی اللہ نے بیماری بھیجی اس کا دوا بھی بھیجا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم اس دوا تک ابھی ہمارا علم نہیں پہنچا، ورنہ اللہ کا فرمان اور حضور کا فرمان ہر حال میں سچا ہے۔ اور آج کل تو خاص طور پہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کسی، لیکن یہ ہے کہ چوروں کے پاس نہ پھنس جانا، کیونکہ بعض ڈاکٹر صاحبان جو ڈاکٹر نہیں کسائی ہوتے، جو صحیح معنی میں اس کام کے لیے مرکز ہے نا، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے تلاش کرو اور اس کے بعد وہاں جا کے ان کو بتلاؤ، وہ آپ کے سارے ٹیسٹ کریں گے، آپ کے علاج کریں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں۔ آپ بلا وجہ کیوں گھبراتے ہیں؟ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ مرد بھی عشاء کی 4 رکعتیں پڑھیں گے، عورت بھی 4 پڑھے گی، وہ بھی مغرب کی 3 پڑھیں گے، وہ بھی 3، کوئی فرق نہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے اور مرد جو ہے وہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھے، اور تو کوئی فرق نہیں۔ عورت زمین پہ پاؤں نکال کے سجدہ کرے تاکہ اس کا بدن جو ہے جتنا زمین سے مل جائے پردہ رہے، زیادہ آ جائے، باقی کوئی فرق نہیں۔ عورت کے لیے بھائی جو بھی کتابیں ہیں نماز کے بارے میں، اس میں مردوں کا بھی ہے عورتوں کا بھی ہے، سب لکھا ہوا ہے۔ اگر ایک آدمی نے، عورت ہے یا مرد ہے، ارادہ تھا کہ میں نفلی روزہ رکھوں گی، لیکن ساری کے وقت نیند نہیں کھلی، تو کیا وہ بغیر کھائے پیے بھی نیت کر سکتی؟ کر سکتی۔ صحابہ کے پاس کیا ہوتا؟ نہ کھانے کو ہوتا تھا اور نہ افطار کو ہوتا تھا، پانی پی کے نیت کر لیتے، تو بارہ نیت کرے روزہ ہو جاتا۔ ساری تو سنت ہے۔ اگر 4 رکعت فرض ہے تو فرض کے اندر یاد رکھیں کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ بھی اور سورت بھی پڑھنی ہوگی، آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ ہوگی، سورت نہیں ہوگی۔ اور اگر 4 رکعت سنت ہے تو ہر رکعت میں فاتحہ بھی ہوگی اور سورت بھی ہوگی، چاہے پہلی 2 رکعتیں ہوں یا چاہے بعد والی 2 رکعتیں۔ میں نے طواف الوداع کر لیا ہے لیکن میں نہیں جا سکا، کوئی بات نہیں، آپ طواف کریں، نماز پڑھیں، عمرے کریں، تلاوت کریں، جب آخری دن ہو پھر آخری ایک طواف کر لیں۔ کہتے جی کہ پنشن میں جو ملازمین کو پیسے ملتے ہیں بالکل جائز ہے، وہ اس کا حق ہے، کیونکہ جب نوکری کی جاتی ہے تو اس معاہدے میں یہ ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو اتنی پنشن ملے گی، تو اس کا حق ہے، اس کو لینا چاہیے۔ کہتے جی کہ عمرے میں یا حج میں طواف کے بعد صفا مروہ ہے، عام نفلی طواف کے بعد یا کپڑے پہن کے صفا مروہ بالکل نہیں ہے۔ صفا مروہ کا تعلق جو ہے وہ حج سے ہے یا عمرے سے، اور یہ تو قرآن ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج کرے یا عمرہ کرے،
حج اور عمرے کے علاوہ تو کوئی صفا مروا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کپڑے پہن کے صفا مروا ہوتی۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ مثلا حج میں ہم گئے، ہم نے الحمدللہ کنکریاں مار لی، قربانی کر لی، حلق کرا لیا، احرام کھل گیا، اب ہم کپڑے پہن سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، خوشبو۔ اگر انہی کپڑوں میں اگر ہم نے طواف زیارت کیا اور صفا مروہ دوڑے تو جائز ہے، اس وقت وہ کپڑے پہننا جائز ہے۔ اچھا، اسی طرح کسی آدمی نے حج کا طواف زیارت جو ہے وہ تو 10 11 12 3 دنوں میں کر لیا، لیکن صفا مروہ نہیں کی، تو اب اس کو جب بھی اللہ موقع دے وہ ایک نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑے گا تو یہ بھی کپڑوں میں ہوگی، طواف بھی کپڑوں میں ہوگا اور صفا مروہ بھی کپڑوں میں ہوگا۔ کہتے جی کہ حضرت امام حسین کی شہادت پہ غم زدہ ہونا، بالکل کون مسلمان ہے جس کو خوشی ہے کہ حسین شہید ہو گئے؟ ہر آدمی کو اس کی تکلیف ہے، اس کا احساس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو اور صحابہ کو بھی فرمایا تھا کہ میرا حسین شہید ہوں گے، اور آپ بھی اس وقت غمگین تھے، لیکن غم کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ کپڑے کالے پہن لو، غم کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ 4 پائیاں الٹی کر دو، غم کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ حضرت حسین کا روضہ بنا کے تعزیے بناؤ اور مقابلے کرو اور جلوس نکالو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں بھی حضور نے فرما دیا ہے کہ من لبس سودا، جو سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، اور ضرب الاخدودا، اپنے چہروں پہ تھپڑ مارتے ہیں، اور شکل جیوبا، یا کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں، فرما لیس ان کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ غم الگ بات ہے، غم کس کو نہیں ہوتا؟ بس اصل مشکل جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ تمہیں خود یقین ہو جائے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ شیعہ کے پراپگنڈے نے اتنا جال پھیلا دیا ہے کہ حسین کا تو غم ہے، حضور کی وفات کا غم نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں مناتے ہو؟ حضور کی شان زیادہ ہے یا حسین کی شان زیادہ ہے؟ حضرت حسین کی شان زیادہ ہے، حضرت علی کی شان زیادہ ہے، ان کے لیے تو غم نہیں کرتے ہو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے تو غم نہیں کرتے ہو۔ غم کا معنی یہی ہے کہ آدمی کو اس عمل پہ افسوس ہے، دکھ ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ زیادتی تھی، وہ ظلم تھا، لیکن اس کا شکل یہ تو نہیں کہ محرم میں شادی نہ کرو، محرم میں میاں بیوی نہ ملے، غم کے دن ہیں جی ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ حدیث نہیں ہے کہ حضور خواب میں صحابہ کو خواب میں آئے کہ سر مبارک اور داڑھی مبارک میں مٹی تھی، یہ بالکل تم نے گھڑا ہے کہ شیعہ کا گھڑن تو ہے، نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی واقعہ ہے۔ دس محرم کو گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائیں، ان پہ خرچ کریں، ادھر کہتے ہو غم کرو، ادھر کہتے ہو اچھا کھانا کھلاؤ، کوئی ایک بات تو کرو نا بھائی۔ ادھر تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی غم کرو، ادھر کہتے ہو نہیں اچھا کھانا کھلاؤ، سارا سال برکت رہے گی۔ انا للہ، کوئی ایک بات پر تو اتفاق کرو نا۔ ڈرائیور کا ہے، مکہ طائف مستورہ لے کر جاتے ہیں عمرے کے لیے، ان کے لیے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے ٹیکسی ڈرائیور روزانہ طائف جائے، اب روز تو عمرہ نہیں کر سکتا، ان کے لیے اجازت۔ میں نے مدینہ منورہ میں 35 نمازیں تو جماعت کے ساتھ ادا کی،
مگر 5 باقی تھے کہ حیض آ گیا، 40 پوری نہیں، کوئی بات نہیں، تمہاری نیت تو تھی نا، اللہ تمہیں اجر دیں گے، تم مجبور تھی، تم نے آمدن تو نہیں چھوڑی۔ اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص بیٹھا تھا کسی ریت کے ٹیلے پہ، کہنے لگا یا اللہ اتنی بڑی مجھے دولت دے دو نا تو میں تیرے راستے میں لٹا دوں۔ صحیح نیت تھی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے بندے گویا کہ تم نے خیرات کر دی، ہم تمہاری نیکی لکھ دیں۔ حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن عمل تھا، ارادہ تھا، اللہ جانتے تھے کہ اگر دوں تو یہ کرے گا۔ یہ پہلے ہو چکا ہے فرض نماز کا اور سنت کا۔ لوگ گھر میں لنگر اور کھانے تقسیم کرتے ہیں، بالکل شربت پلاتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، بالکل کھانا بھی ناجائز ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر کہتے ہیں حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، یہ دودھ کی سبیلے لگاتے ہیں، یہ شربت روح افزا پلا رہے ہوتے ہیں کہ خوشی مناؤ حسین کی شہادت کو، دل ٹھنڈا کرو کہ حسین شہید ہو گئے۔ اگر حیض کی وجہ سے مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پوری نہ ہوں، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ 40 نمازوں والی حدیث مبارک بھی ضعیف ہے۔ بہرحال فضیلت ہے کہ اگر اللہ ثابت کر دے اور 40 نمازیں اس انداز میں پڑھیں کہ جماعت کے ساتھ، تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی نہ پڑھ سکے تو کوئی گناہ نہیں، اور اگر کسی نے پوری کوشش کی لیکن عورت ہے، ایام حیض آ گئے، نماز پوری نہیں ہو سکی، کوئی بات نہیں، اس پر کوئی نہ گناہ ہے، بلکہ انشاءاللہ اس کی نیت کے مطابق اللہ اس کو 40 نمازوں کا ہی ثواب دے، کیونکہ اس کی نیت تھی، اس نے 35 نمازوں میں کوئی قضا نہیں۔ اور اس کی علماء نے یاد رکھیں ایک حکمت بھی لکھی ہے کہ 40 دن اگر کوئی شخص پابندی سے نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ وہ نمازی ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، اللہ اس کو بے نمازی ہونے سے بچا لیں گے، کیونکہ 40 کے عدد میں اللہ کی کوئی حکمت ضرور ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 دن کے لیے طور پہ بلایا، وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اور اسی طرح جب آدمی کا نطفہ بنتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ، اس میں 40 دن کا فرق ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ 40 دن کے بعد کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے، جیسے تبلیغ والوں نے 40 دن کے لیے چلا رکھا ہوا ہے۔ بعض اولیاء اللہ جو تھے اپنے مقام پہ خانقاہوں میں 40 دن کی عبادت کا ایک انہوں نے اصول رکھا ہوا ہے، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ بھی تبدیلی آتی ہے بندے کے۔ اور ویسے بھی کیسے نہ ہو، جب گناہوں کا اثر ہوتا ہے تو نیکی کا اثر کیوں نہیں ہو؟ دیکھیں نا، گناہ کا بھی تو اثر ہے۔ تو جب آپ نیکی کریں گے، باوضو ہوں گے، نیت خالص ہوگی، اور مدینہ پاک کی مسجد حضور کی مسجد ہوگی، اور 40 نمازیں جماعت سے پڑھو گے تو تمہارے اندر بھی تبدیلی آئے گی۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حیا الا ہدیتہ
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها یا اللہ یا اللہ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے قرض داروں کے قرض عطا فرما یا اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں روہنگیا میں ہیں برما میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں فضا میں ہیں بر میں ہیں ہوا میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ جتنے دین کے ادارے ہیں مساجد ہیں مدارس ہیں معاہد ہیں معاود ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سید